اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ کا میزبان علی حسین سکائی نیوز کے ساتھ ایک بار پھر سے حاضر ہوں۔ اہم ترین چیزیں ہیں اور ان کے اوپر بات کروں گا۔ سب سے پہلے تو میں آپ کو بتا دوں کہ ارشد شریف صاحب کی رات کو باڈی اسلام آباد پہنچا دی گئی تھی، اور اب وہ اس ٹائم قائد اعظم ہاسپٹل میں ہے، برف میں لگایا ہوا ہے ان کو، اور ان کا دوبارہ پوسٹ مارٹم ہوگا جو پاکستان میں ہوتا ہے۔ اور اس کے علاوہ جو میں آپ کو بتا دوں کہ ان کا جنازہ جو ہے وہ انشاءاللہ جمعرات والے دن 2 بجے نماز ظہر کے بعد شاہ فیصل مسجد جو ہے اسلام آباد کی، اس میں پڑھایا جائے گا۔ اور ان کی جو جسد خاکی لانے میں کس نے مدد کی ہے اور کون لوگ اس کا کریڈٹ لینا چاہتے تھے، یہ چیزیں آپ سے میں شیئر کروں گا۔ اس کے علاوہ ایک مریم نواز صاحبہ نے ٹویٹ کی، اور وہ کس قسم کی ٹویٹ تھی وہ میں ایز اٹ از آپ کو میں پڑھ کر سناؤں گا، اور اس میں آگے سے ریٹیلیشن کس کس کی طرف سے کیا گیا ہے، پاکستان کے کون کون سے لوگوں نے اس ٹویٹ کو کی مذمت کی ہے اور کس طریقے سے اپنے جذبات کا اظہار کیا ہے، یہ چیز میں آپ سے شیئر کروں گا۔ اس کے علاوہ ڈی جی آئی ایس پی آر کا بیان تھا، ایک سٹیٹمنٹ تھی، انہوں نے کہا کہ اس کے اوپر فل فور ہم نے ایک جی ایچ کیو سے خط لکھا ہے، اور وہ چلا گیا گورنمنٹ کو، اور گورنمنٹ اس کے اوپر فل فور جے آئی ٹی بنائے اور کلیئر کٹ صاف شفاف اس کے اوپر تحقیقات کی جائیں اور پتہ لگایا جائے کہ ارشد شریف صاحب کو کے ساتھ کیا ہوا اور ان کو پاکستان سے کیوں جانا پڑا، کس نے مجبور کیا۔ یہ ساری چیزیں انہوں نے کی، اور اس کے اوپر بھی بات کریں گے۔ پھر جو ان کی اہلیہ ہیں جویریہ بھابی، انہوں نے کیا کہا اور ٹویٹ میں انہوں نے کس قسم کا اپنے جذبات کا اظہار کیا، یہ ساری چیزیں آج میں آپ کے ساتھ تھوڑی سی ڈیٹیل میں بات کروں گا۔ سب سے پہلے بات کرتے ہیں کہ ارشد شریف صاحب کا جسد خاکی پاکستان میں پہنچ گیا ہے۔ اب جمعرات والے دن غالباً جو بتایا گیا ہے وہ ان کی نماز ظہر کے بعد ان کی نماز جنازہ ہوگی۔ عوام نے جس طریقے سے ارشد شریف صاحب کا شہید کا ایک استقبال کیا، پرتباہ استقبال، رات کو میں دیکھ رہا تھا اور سب کچھ میں اس کو آبزرو کر رہا تھا، اور لوگوں کے جذبات، لوگ کس طریقے سے جذبے سے پہنچے ہوئے تھے ایئرپورٹ کے پاس، اور پھر ہاسپٹل کے بعد ساری رات رات کو 2-3 بجے کے پیر سارے وہاں پہ موجود تھے، اور پھر گل پاشی بھی کی گئی ایمبولینس کے اوپر، یہ بھی آپ کے مناظر دیکھے ہوں گے۔ کافی چیزیں کہ آپ نے دیکھی ہیں کہ عوام نے کس طریقے سے ایک ہیرو کا استقبال کیا ہے۔ بس تھوڑا سا مجھے دکھ یہ ہے کہ کاش یہ لوگ اس ٹائم اس ہیرو کو پاکستان سے نہ جانے دیتے، روک لیتے، اس ٹائم سٹینڈ لے لیتے، اس ٹائم اس کے ساتھ کھڑے ہو جاتے۔ آج وہ ہیرو ان کے ساتھ ان کے شانہ بشانہ کھڑا ہوتا، کیونکہ وہ پاکستان کی آواز اٹھا رہا تھا، پاکستان کے حق کے لیے بات کر رہا تھا، کسی اور شخص کے لیے آواز نہیں اٹھا رہا تھا، اپنے بھائیوں کی، اپنے بہنوں کی، اپنی بیٹیوں، اپنی ماں کی، اپنے بزرگوں کی حق کی بات کر رہا تھا۔ اور یہ بھی نہیں کہ وہ کوئی فیک بات کر رہا تھا، بلکہ وہ ٹو دی پوائنٹ اور ایویڈنسز کے ساتھ وہ بات کرتا تھا۔ اس شخص کو چراغ انہوں نے بجھا دیا، ایک دیا بجھا دیا، مگر وہ دیا جلتا رہے گا، اس کی روح کو ہمارا قرض، اس نے ہم پہ یہ قرض چھوڑ دیا ہے، اور ہم اس کا کام کرتے رہیں گے۔ آوازیں کبھی نہیں دبائی جاتی ہیں، انسانوں کو قبروں میں دبایا جاتا ہے مٹی کے نیچے۔ اچھا، اس کے علاوہ وزارت داخلہ نے کوشش کی، رانا ثناء اللہ کا بیان بھی تھا کہ ہم خود ان کو ریسیو کرنے جائیں گے، اور وہاں پر ان کی کوشش تھی کہ ہم جا کے کوئی فوٹو سیشن کر لیں، کوئی تصویریں اپنی ہو جائیں گی تو ہمارا بھی ایک نام بن جائے گا۔ مگر مریم نواز کے گھٹیا اور بےہودہ ٹویٹ نے ساری محنت پر پانی پھیر دیا۔ ان کی فیملی کی طرف سے میں آپ کو بتا دوں کہ ارشد شریف صاحب کی فیملی کی طرف سے مکمل اجازت تھی کہ جو لوگ آ رہے ہیں ان کو آنے کی اجازت دی گئی تھی، خواہ وہ کسی بھی پولیٹیکل پارٹی سے تعلق رکھتے ہیں، کوئی دوست ہے یا دشمن ہے، جو بھی ہے، وہ سب آ رہے تھے، اور بالکل ان کا کہ مہمانوں کی طرح ان کا استقبال کیا جا رہا تھا، جیسے بھی وہ آتے تھے تعزیت کے لیے۔ مگر اس ٹویٹ نے اور زخموں پر نمک چھڑکا ہے،
اور ایک گندا ٹویٹ کسی نے کیا تھا، وہ بھی میں آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں. اس کے اوپر اس کو ری ٹویٹ کیا گیا مریم نواز کی جانب سے، اور انہوں نے کیا کہا وہ ذرا میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں. مگر یہ چیزیں نہیں ہونی چاہیے تھی. جو ان کے مخالفین ہیں، جو ان کے کیا کہتے ہیں وہ لوگ ہیں، اپنے لوگ بھی یہ باتیں کر رہے ہیں کہ مریم صاحبہ کو یہ چیز نہیں کہنی چاہیے تھی. کسی نے ٹویٹ کیا تھا، اس نے ٹویٹ کیا کیا تھا، ان کا کہنا تھا کہنا تو نہیں چاہتا مگر یہ فتنہ عمران خان اور اس کی یوتھیوں کے لیے خبر. یہ اینکر کہتا تھا کہ نواز شریف نے اپنی مرحومہ ماں کو پارسل کر کے بھیجا ہے. اس اینکر نے بہت پروگرام کیے جس میں دوسروں کے خلاف اس طرح کی اس نے ٹویٹ یہ کی جس کے اوپر مریم صاحبہ نے، مریم بی بی نے کیا ٹویٹ کیا، ری ٹویٹ کیا، وہ ذرا آپ نے. I don't feel good rating this, but this is a lesson for the mankind that we must all imbibe. یہ انہوں نے ایک ری ٹویٹ کیا تھا اس کے اوپر، گندے ٹویٹ کے اوپر، جس کے اوپر بہت زیادہ مطلب کہ پاکستان میں شدید غم و غصہ پایا گیا، اور بہت زیادہ مطلب کہ انہوں نے کیا کہتے ہیں ایک جو ٹویٹ نہیں کرنا چاہیے تھا وہ کیا. حالانکہ کسی کی شہادت پر، کسی کی موت پر اس طرح کا مطلب کہ ریئیکشن نہیں ہونا چاہیے، اس طرح کی بات نہیں کرنی چاہیے. اس کے بعد بیرسٹر احتشام جو ہیں انہوں نے ایک ٹویٹ کیا. انہوں نے کیا کیا، انہوں نے کہا کہ کلیجہ چبانے والی عورت میرے بھائی کی شہادت پر سیاست مت کرو، اور اس ٹویٹ کو دیکھ کر شرم سے ڈوب مرو. نیچے ٹویٹ ارشد شریف صاحب، میں آپ کو بتا دوں وہ بہت انتہائی نائس انسان تھے. انہوں نے کبھی کسی کے بارے میں کوئی غلط اس طرح کی بیان بازی نہیں کی، کسی کی خاص کر کے موت اور بیماری کو لے کے. خاص کر کے وہ سیاسی طور پر ان کا جو کام تھا وہ اپنا کام کر رہے تھے، یا وہ ایز اے جرنلسٹ جو کام تھا وہ کرتے تھے، ضرور کرتے تھے، حقائق سے پردہ اٹھاتے تھے، مگر اس کا مطلب یہ نہیں تھا کہ وہ کسی کی میت یا کسی کی بیماری کے اوپر اس طرح کی ٹویٹ کریں. ارشد شریف صاحب جب ان کی والدہ بیمار تھیں تو ان کے لیے وہ کیا کہا، انہوں نے کیا مطلب کہ ٹویٹ کیا تھا. انہوں نے کیا تھا کہ prayers and wishes for good health and recovery of کلثوم نواز, a brave woman who stood strong in her roles. رول کون کون سے انہوں نے بتائے؟ as a wife, mother, sister and a source of strength during difficult times for the شریف family. یہ ان کے خیالات تھے ارشد شریف صاحب کے. اس طرح کے بے حساب ٹویٹ پڑے ہیں جو ارشد شریف صاحب نے ان کے مطلب کہ کیا کہتے ہیں ان کی خیریت کے لیے بھی اور ان کے ہمدردی کے لیے بھی کیے ہیں, مگر ارشد شریف صاحب نے کبھی اس طرح کی بات نہیں کی جس طرح مریم صاحبہ نے بات کی ہے, اور یہ بہت ہی مطلب کہ غلط چیز انہوں نے کی. اب میں آپ کو بتا دوں کہ جو ان کا اپنا چینل ہے ایک قسم کا, جو ان کے لفافیاں اس قسم کے لوگ ہیں, تو جو ان کے اپنے لوگ ہیں وہ انہوں نے بھی اس ٹویٹ کو کس طریقے سے مطلب کہ ریٹیلیٹ کیا اس کے اوپر, وہ آپ ذرا سن لیں. شاہزیب خان زادہ صاحب ہیں جیو نیوز کے, انہوں نے اس کو کیسے لیا اس ٹویٹ کو. انہوں نے کہا ہے نہ صرف مریم نواز کو ارشد شریف صاحب کے حوالے سے ٹویٹ ڈیلیٹ کرنا چاہیے بلکہ معافی بھی مانگنی چاہیے. کسی بھی انسان کو زیب نہیں دیتا کہ کسی کی موت پر یہ سوچے کہ اس نے اپنا حساب برابر کرنا ہے. یہ وقت ارشد شریف صاحب کے لوائقین کے ساتھ کھڑا ہونا ہے اور انہیں انصاف دلانے کا ہے, نہ کہ ایسے بیانات بازی کرنے کا ہے. یہ ارشد شریف صاحب کی موت کے اوپر جو ٹویٹ کیا گیا تھا مریم نواز کی جانب سے, اور یہ ان کے اپنے ہی مطلب کیا کہتے ہیں جو محبت کرنے والے لوگ ہیں, جو ان کے اپنے چینلز کے لوگ ہیں, وہ یہ بات کر رہے ہیں. شاہزیب خان زادہ صاحب جنہوں نے کبھی مطلب کہ حقیقت پہ بات پر نہیں کی ہے یا نہیں کی, لیکن انہوں نے آج بڑی حقیقت پہ بات کی ہے, اور ان کو یہ کریڈٹ جاتا ہے کہ انہوں نے بڑی اچھی مطلب یہ بات کی ہے. اس کے علاوہ میں آپ کو بتا دوں کہ یہ لوگ کریڈٹ لینا چاہتے تھے کیا کہتے ہیں اور کریڈٹ نہیں لے پائے. اس کے اوپر بھی میں آپ کو ذرا بتاتا ہوں کہ یہ کس چیز کا کریڈٹ لینا چاہتے تھے. مگر جویریہ بھابی نے ایک ٹویٹ کیا تھا اور وہ اسی ٹویٹ کا مطلب کہ ریٹیلیشن تھی
جو مریم کی وہ میں ذرا آپ سے ڈسکس کر لوں. انہوں نے کہا کہ دی ہائٹ آف سینیسزم مریم is still lying that they are bringing ارشد شریف. ٹھیک ہو گیا. اور انہوں نے آگے کیا کہا کہ ارشد شریف belonging back home according to Sharif's wife government didn't help them but only journalist community did. Do remember that the head of the Sicilian mafia Nawaz Sharif, Maryam Safdar are the only. یہ انہوں نے ایک ٹویٹ کیا ہے اور انہوں نے بڑا واضح کلیئر بتایا کہ یہ جو کریڈٹ لینے کی کوشش کر رہے تھے کہ ہم نے جست خاکی پاکستان میں واپس لایا ہے ارشد شریف صاحب کا، تو انہوں نے بڑا کلیئر بتایا کہ ان کا کوئی رول نہیں تھا اس کو واپس لانے میں. یہ صرف اور صرف جو جرنلسٹ کمیونٹی ہے اور انہوں نے ہیلپ کی ہے، جو بھی مطلب کہ سارا انہوں نے بڑا کلیئر کٹ بتایا ہے. اور یہ چیزیں میں آپ کے ساتھ شیئر کی ہیں. اس کے علاوہ انہوں نے ایک اور ٹویٹ کیا ہے، وہ کیا تھا کہ once who have not spoken a single word of condemnation on this brutal murder، یعنی کہ جس نے ایک سنگل لفظ تک نہیں بولا اس درندگی والے شہادت کے اوپر، مرڈر قتل کے اوپر. انسٹیڈ دے بجائے اس کے کہ وہ بولتے، انسٹیڈ دے پوسٹڈ ویڈیو سیلیبریٹنگ دیوالی یسٹرڈے. وہ ویڈیو پوسٹ کر رہے تھے دیوالی کی. نواز شریف صاحب کی آپ نے ویڈیو دیکھی جب وہ کیک کاٹ رہے تھے دیوالی کی سیلیبریشن کرتے ہوئے. تو انہوں نے کہا تھا کہ ارشد واز ورکنگ آن دی ڈاکومنٹری بیہائنڈ کلوز ڈور. ایک ڈاکومنٹری کے اوپر بند کمروں میں وہ ایک ورک کر رہے تھے which contains the detail of corruption، جو کرپشن کی ڈیٹیل کے اوپر مشتمل تھی. اور وہ کہتے ہیں کہ causes of شریف فیملی ادر مافیا ان پاکستان، جس کی وجوہات وہ تھی کہ اس میں مافیا تھے، چاہے وہ پاکستان کے اور مافیا ہیں، چاہے وہ یہ کیا کہتے ہیں اس کے ہیں نواز شریف فیملی صاحب کے، ان کے اوپر وہ ایک ڈاکومنٹری تیار کر رہے تھے. یہ بھی ان کا ایک ٹویٹ تھا. اس کے علاوہ جویریہ عباسی صاحبہ نے ایک اور ٹویٹ کیا جب یہ وزارت داخلہ چاہتی تھی کہ ہم جا کے وہاں پہ فوٹو سیشن کریں اور اپنا نام کریڈٹ کرائیں. اور وہ کیا ٹویٹ تھا، انہوں نے کہا تھا کہ عمران ریاض، کاشف عباسی، معید پیرزادہ اور صدیق جان سے گزارش ہے کہ ارشد شہید کی جست خاکی کو چھونے بھی نہ دینا رانا ثناء اللہ کو. ارشد کی روح کو تکلیف ہوگی. یہی لوگ قاتل ہیں جن کی درندگی سے بچتا ہوا وہ ملک بدر ہوا. اس نے زندہ ہوتے ہوئے سرنڈر نہیں کیا، تو اب کیسے ہاتھ لگا سکتے ہو آپ اس پہ. یہ کیا کہتے ہیں جویریہ بابی کی 2-3 ٹویٹس تھے جو میں نے آپ کو بتائے. آپ نے یہ بھی دیکھا. اس کے علاوہ میں آپ کو ایک کلیئر بات بتاؤں، DGISPR کی جانب سے ایک خط لکھا گیا ہے، GHQ کی جانب سے، اور وہ DGISPR صاحب نے بتایا بھی ہے کہ وہ خط لکھا گیا کہ اس کے اوپر صاف شفاف JIT بنائی جائے گورنمنٹ کی طرف سے. اب گورنمنٹ نے ایک JIT بنائی ہے جس میں 3 کیا کہتے ہیں ممبر ہیں، اور 3 ممبر کیا ہیں، کون سے ہیں، یہ میں آپ کو ذرا وہ جو لیٹر ہے جو ٹائپ ہوا وہ میں آپ کو سنا دیتا ہوں کہ وہ کون سے ہیں. ایک ہے مسٹر اطہر وحید، ڈائریکٹر DIG پولیس FIA کے ڈائریکٹر ہیں مسٹر اطہر وحید. دوسرے ہیں عمر شاہد حامد، ڈپٹی ڈائریکٹر ہیں جنرل انٹیلیجنس بیورو کے. اور تیسرے ہیں لیفٹیننٹ کرنل سعد احمد ISI کے. یہ 3 ممبر ہیں. انہوں نے لکھا ہے دی ٹیم ول ٹریول ٹو کینیا امیڈیٹلی. دی منسٹری آف فارن افیئر اینڈ پاکستان ہائی کمیشن ان نائروبی. کینیا شیل فیسیلیٹیٹ دی aforementioned visit. یہ انہوں نے کیا کہتے ہیں لکھا ہے دی ٹیم شیل سبمٹ its report to the interior division. اچھا میں آپ کو بتا دوں کہ یہ جو اطہر وحید صاحب ہیں جو DIG پولیس اور کیا کہتے ہیں FIA کے ڈائریکٹر ہیں، ان کو انہوں نے ممبر بنایا ہے اس کا JIT کا. اس کے اوپر بہت سے لوگوں نے سوال اٹھائے ہیں اور انہوں نے کہا ہے کہ یہ
بہت غلط کیا گیا، اس کا نام بالکل ہٹایا جائے اس میں سے۔ کیا کہتے ہیں یہ جو JIT بنائی گئی ہے اس کی ریزن وہ کیا کہتے ہیں کہ ارشد ایک ملیال کیا کہتے ہیں ہاشمی صاحبہ ہیں، انہوں نے ایک ٹویٹ بھی اس کے اوپر کیا کہ ارشد شریف کے قتل کیس کی تحقیقات سے DIG اطہر وحید کا نام فوراً نکالا جائے، جس نے نواز شریف صاحب کو اپنی پولیس بیلٹ اتار کر پیش کر دی تھی لانگ مارچ پر۔ گجرانوالہ کی یہ بات ہے اور 2009 کی بات ہے، غالباً انہوں نے اپنی پیٹی اتار کے ان کے سامنے پیش کر دی تھی۔ یہ مارچ 2009 کی بات ہے، مارچ کی بات ہے، اور جب وہ SP گجرانوالہ ہوا کرتے تھے۔ اور شریف خاندان کی غلامی کا عالم دیکھیے، ایسا شخص ارشد شریف کے قتل کی شفاف انکوائری کیسے کرے گا یا کس طرح کرے گا، یہ انہوں نے بڑا کلیئر کٹ بتایا ہے۔ اس کے اوپر کافی مطلب کہ 2-3 اور ٹویٹس بھی آئے تھے۔ شہباز شریف کا گجرانوالہ کے بہادر SSP اطہر وحید کو خراج تحسین بھی پیش کیا گیا تھا۔ کب؟ 12 مارچ 2009 کو انہوں نے پیش کیا تھا خراج تحسین اطہر وحید صاحب کو۔ لانگ مارچ کا راستہ اب کوئی نہیں روکے گا جب وہ لانگ مارچ کر رہے تھے، ٹھیک ہو گیا۔ تو یہ چیزیں تھی جو متنازع بھی ہیں، یہ ایک نام متنازع آ رہا ہے اور اس کے اوپر کافی سوالات اٹھائے جا رہے ہیں کہ یہ جو FIA کے ڈائریکٹر ہیں ان کا نام اس میں سے نکالا جائے۔ میں نے آپ کے سامنے کافی چیزیں رکھی ہیں، اس کے علاوہ میں آپ کو بتا دوں کہ عمران خان صاحب لانگ مارچ کی کال دے چکے ہیں اور جلد ہی وہ لانگ مارچ انشاءاللہ کل نہیں تو پرسوں 28 تاریخ کو لانگ مارچ اسلام آباد کی طرف رواں ہوگا۔ 11 بجے عمران خان صاحب لبرٹی چوک سے لاہور لبرٹی سے کیا کہتے ہیں اس کو لیڈ کریں گے اور دیکھیں وہ کیسے ہوتا ہے، کس طریقے سے ہوتا ہے، کیسے آگے بڑھتا ہے۔ کوئی اس کی ٹائم پیریڈ نہیں بتایا گیا کتنے ٹائم تک رہے گا یہ نہیں، البتہ سننے میں آیا کہ 7-8 دن تو رستے میں لگ جائیں گے، اس طرح لوگوں کو موبلائز کر کے اکٹھا کر کے لے کے جایا جائے گا۔ اپنا خیال رکھیں، اپنے بھائی کے اس چینل کا خیال رکھیں۔ پاکستان زندہ باد۔